بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس کی برکت سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ عرفہ 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ جہاں بھی 9 ذو الحج ہے وہاں کے اعتبار سے روزہ رکھنا یہ عرفہ کا روزہ ہے۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزہ چونکہ نفلی روزہ ہے اور نفلی روزے میں اور رمضان کے روزے میں مسئلے کی بات یہ ہے کہ نیت کا رات سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر پائے، آنکھ نہیں کھلی یا ارادہ نہیں تھا اور اب ارادہ ہو گیا تو دن آدھا ہونے سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ سحری کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ دن آدھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سحری سے کے وقت سے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوا اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک جتنا وقت ہے، مثلا آج 3:40 پر کے آس پاس اگر بند ہوا تو وہاں سے لے کر مغرب کی اذان تک کا جو وقت ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹا جائے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس تک نیت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا آج کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ آج فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کا حکم ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، ہر نمازی کے ذمے ہے یہ، چاہے وہ امام ہو یا علیحدہ نماز پڑھ رہا ہو، مرد ہو یا عورت، مقیم ہو یا مسافر، ہر حال میں نمازی پر یہ ضروری ہے کہ وہ تکبیر تشریق کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر یہ تکبیرات صرف نماز کے بعد ہی نہیں ہے، نماز کے بعد تو واجب ہو گئی، اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ پورا جب سے چاند نظر آیا ہے ان میں اللہ کے نام کی عظمت بلند کرنا اور تکبیر کہنا یہ مستحب ہے اور مطلوب ہے، بہت زیادہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی اسی ورد کو زبان پہ رکھا جائے، جتنا بھی فارغ وقت ہے ذکر میں گزارنا ہے تو یہ تکبیر کا ذکر ہی چلتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ بھی کہہ سکتے ہیں مختصراً کہنا ہے اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر ہی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔